حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزارہ احسان ہے کہ سیرت النبی سیریز اور خلفائے راشدین سیریز کی تکمیل کے بعد اب ہم لوگ ملوکیت بنو امیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ملوکیت بنو امیہ تقریباً ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے 91 سال اور عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 89 ایئر جو ہے یہ حکومت ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اس چارٹ کے مدد سے جو ہے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، قبیلہ ہے، وہ قریش قبیلہ تھا اور خاندان جو تھا وہ بنو ہاشم کہلاتا تھا۔ تو قریش جو ہے وہ تقریباً 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل ایک قبیلہ تھا، جس میں سب لوگ آپس میں باہمی مشاورت سے پاور شیئرنگ کرتے تھے اور پھر جو ہے ایک اپنی امیج، ایک دھاک جو ہے جزیرہ نما عرب میں قائم رکھنے میں وہ کامیاب تھے۔ تو اس میں 10 میں سے جو ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، لیکن 10 میں سے جو ہے 2 ٹاپ موسٹ قبیلے تھے، ایک بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم۔ بنو امیہ عسکری لحاظ سے بہت پاورفل تھے، کیونکہ قریش کی سپہ سالاری جو تھی وہ بنو مخزوم کے بعد جو ہے ان کے طرف آ گئی تھی، اور خانہ کعبہ کی جو ہے دیکھ بھال سمجھے کہ وہ متولی شپ جو ہے وہ بنو ہاشم کے ہاتھ میں تھی۔ اس لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے ان کا رتبہ بہت زیادہ تھا، لیکن دینی لحاظ سے بنو ہاشم کا رتبہ بہت زیادہ تھا۔ بقیہ اور بھی قبیلے تھے، بنو تیم، بنو عدی، بنو سہم، پھر بنو زہرہ۔ تو یہ انشاءاللہ ایک ویڈیو جو ہے ہم قریش قبیلے کے تعارف پہ بنائیں گے اس کے بعد۔ تو آج ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ دین اسلام جو غالب ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش کا تھا، لیکن گھرانہ جو تھا وہ بنو ہاشم کا تھا۔ تو ان میں جو ہے ایک پر ایک لوگ آئے دیر یا سویر اور جڑتے چلے گئے اور اسلام کے تقویت کا باعث بنتے چلے گئے۔ لیکن بنو امیہ قبیلہ کا جو ہے بائی اینڈ لارج جو ہے وہ اپوز ہی کرتے رہے، اور بالآخر فتح مکہ کے ہو جانے کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ معافی مانگ کر کے اسلام قبول کیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ قبیلہ کہاں سے وجود میں آیا، بنو ہاشم بھی کہاں سے وجود میں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو کنانہ کو چنا، اب بنو کنانہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چنا، اب قریش میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا، اب بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چنا۔ تو اس لحاظ سے یہ بنو کنانہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ میں جو ہے سمجھے کہ 15ویں نمبر پہ آتے ہیں، اور قریش جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد میں جو ہے یہ 12ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ تو جب ہم قریش پہ جو ہے ٹاپک لیں گے تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ جو ہے یہ عبد مناف پہ جا کے مل جاتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، تو یہ 5ویں پیڑھی پہ جو ہے یہ دونوں قبیلہ مل جاتا ہے، لہذا یہ کلوز قبیلہ کہلاتا تھا۔ تو عبد مناف کے جو تھے وہ 4 بیٹے تھے، تو 4 میں سے 2 جو ہے وہ بہت پاورفل ہوئے اور بڑے بڑے قبیلے وجود میں لانے میں کامیاب ہوئے، اور 2 جو تھے وہ چھوٹے نسبتاً تھے۔ تو اس میں سے عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام تھا مطلب، دوسرے بیٹے کا نام تھا ہاشم، تیسرے بیٹے کا نام تھا عبد شمس، اور چوتھے بیٹے کا نام تھا نوفل۔ تو اس لحاظ سے چاروں بیٹے کا میں نام لکھ دیا ہوں۔ اب یہ ہاشم اور عبد شمس یہ 2 بڑے قبیلے وجود میں آئے، اب مطلب میں جو ہے ایک نام آپ جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام تھا حارث
اور ان کے بیٹے کا نام تھا عبیدہ۔ یہ عبیدہ جو ہے بہت فیمس پرسنالٹی ہے کہ جنگ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مقابلے میں 3 اپنے خاندان سے دیے تھے، تو اس میں تو ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک کون تھے؟ تو یہی عبیدہ بن حارث تھے۔ تو یہ بھی سمجھے کہ بالکل کلوز خاندان کے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ تھے، اور یہی شہید بدر کہلاتے ہیں کیونکہ ان کو زخمی ہو گئے تھے، تو پھر جو ہے 12-13 دن کے بعد انتقال کر گئے، تو اس لحاظ سے یہ شہید بدر ہے۔ ادھر جو نوفل ہے تو اس میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے عدی اور پھر ان کے بیٹے مطعم اور ان کے بیٹے جبیر، تو یہ جو ہے جبیر یہ ایمان لائے، تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ مطعم بن عدی کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریباً جو ہے سمجھے کہ قتل کی اجازت عام ہو گئی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں انٹری نہیں لے سکتے تھے، تو کس نے پناہ دی؟ تو یہی مطعم بن عدی نے دی تھی۔ اور پھر جنگ بدر کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان 70 قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں سب کو اس کی وجہ سے معاف کر دیتا، اس کا وہ احسان ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ جو ہے نوفل کے یہ سمجھے کہ شاخ چلی۔ تو آج ہمارا ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے، تو اس لحاظ سے صرف میں تھوڑے سے تعارف کرا دیا۔ اب یہ 2 خاندان ہیں، اب اس خاندان کو اس سے اور اس خاندان کو اس سے وہ شروع سے ہی جو ہے ٹینشن، یعنی ایک رائیولری تھی، لیکن زیادہ تر رائیولری جو ہے نا وہ گڈ چیز میں تھی کہ اگر تم 10 حاجیوں کو کھانا کھلاتے تو ہم 20 کو کھلاتے، تم جو ہے 10 مسکینوں کو پانی پلاتے تو ہم 50 کو پلاتے، تم جو ہے یہ اچھا کام خانے کعبہ کہ یہ کر دیا تو ہم اس سے بڑھ کے کرتے، یعنی اخلاقی تفوق میں جو ہے کمپٹیشن چلتا رہتا تھا، اب بیچ بیچ میں جھڑپیں بھی ہو جاتی تھی، لیکن یہ جو ہے دونوں امیج بنانے کے چکر میں رہتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ ہم خاندان پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ہاشم جو ہے ان کے بیٹے ہیں عبد المطلب۔ تو ہاشم جو ہے یہ جا رہے تھے شام، مدینہ میں ہالٹ کیے، تو ایک قبیلہ تھا بنو نجار، وہاں کی ایک خاتون سے انہوں نے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد وائف کو بولے، اب یقینی بات ہے پہلے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے تو 6 مہینہ سال بھر ہوتے تھے، آرام سے ہالٹ کر کے مہمان بھی آگے تب 1 ہفتہ رہیں گے، تو ایسے شادی کر لیے، 1-1.5 مہینہ رہے ہوں گے، پھر ان کے بعد وائف کو بولے کہ آپ رکو یہیں پہ اور ہم شام جاتے ہیں، اور سامان وغیرہ جب خرید لیں گے تو واپسی پہ آپ کو لے کر کے مکہ چلے جائیں گے۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا وہیں، اور ان کو جو ہے غزہ جو ہے ابھی فلسطین کا علاقہ، وہاں پہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ ان کی جو ہے شادی ہو گئی تھی تو ان کی وائف جو ہے پریگننٹ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بچہ پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوا تو لڑکا ہوا، تو ان کی والدہ نے ان کا نام رکھا تھا شیبہ۔ اب 4-5 سال کے جب یہ ہو گئے تو مطلب جو ان کے بھائی تھے، ان کو کسی نے بتایا جو قافلے میں ساتھ رہے ہوں گے کہ آپ کے بھائی نے جو شادی کیے تھے، تو اس سے جو سنتے سناتے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کو جو ہے وہ بیوہ کو بچہ ہوا ہے، تو آپ کا بھتیجا ہوا، اور پہلے زمانے میں بچے کی بڑی قدر قیمت تھی۔ تو یہ جو کھوجتے کھاجتے مدینہ پہنچ گئے، اب مدینہ پہنچنے کے بعد اس بیوہ سے ملے جو ان کی بھابھی لگتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، کہا ہاں، تو یہ میرے بھائی کا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھائی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ میرے جو ہے شوہر مرے ہوئے تو یہی ہمارا اب آخری سہارا ہے تو ہمارے پاس رہے گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ بچہ جو ہے میرے خاندان کا، مجھے دیجئے، اور شکل و صورت کے لحاظ سے ہونہار برور کے چکنے چکنے پات، تو یہ ان کو بہت زیادہ جو ہے بھاگ ہے۔ تو مطلب نے کہا کہ کسی بھی حال میں مجھے دیجئے بچہ، تو وہ بیوہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے دے دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بعد اس کو جو ہے سردار بناؤں گا۔ تو جو امپریس ہو گئے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ سمجھے بخشش دی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر کے شیبہ کو لے کر کے مکے میں انٹری کی۔ مکے میں جیسے لے کر کے آئے تو سب لوگوں نے سمجھا کہ یہ شام سے غلام خرید کے لے کے آئے ہیں چھوٹا بچہ کو، تو سب لوگ جو عبد المطلب کرنے لگے، تو اس لحاظ سے ان کا نام جو ہے عبد المطلب پڑ گیا۔ اب پھر ان کے بیٹے ہوئے عبداللہ، اور عبداللہ کی شادی ہوئی کن سے؟ آمنہ سے، اور حضرت آمنہ جو تھی وہ بنو زہرہ قبیلے کی تھی جو قریش کا قبیلہ ہے، مکے کا۔
تو ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے یثرب تو کہاں ٹھہرے تھے؟ تو اپنے ننیال میں ٹھہرے تھے، بنو نجار جو ننیال تھا۔ اور جب پڑھتے تھے کہ بھائی آمنہ تو مکے کی ہیں، بنو زہرہ قبیلے کی، تو ننیال جو مدینہ کیسے ہو گیا؟ سعد بن ابی وقاص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں یا ماموں زاد بھائی لگتے ہیں، تو ان کا رشتہ جو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے پورا خاندان جو ہے وہ تو مکے کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ننیال مدینہ کیسے ہو گیا؟ ایک بڑا سوال تھا۔ تو اصل میں وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تو مکہ ہی ہے، بنو زہرہ قبیلہ، وہ جو آمنہ بنت وہب بن مناف بن زہرہ، تو زہرہ قبیلہ ہے۔ یہ عبد المطلب کا ننیال ہے جو ہے مدینہ، جو ہاشم نے جو شادی کیے تھے۔ تو اب دادا کا جو ہے ننیال تھا، جس کی وجہ سے ایک قربت تھی، تو اس وجہ سے بولے کہ ہم اپنے ننیال والوں کو خبر کرو، وہ آ کر کے ہم کو لے کے جائیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے رہتے جو آدمی کو کافی پریشان کر دیتے، میں سوچا کلیئر کر دوں۔ تو عبد المطلب کے جو ہے بہت بیٹے ہوئے، 10 بیٹے ہوئے تقریباً، اور جو ہے 6-7 بیٹیاں بھی ہوئی۔ تو اس میں سے جو ہے اسلامی لحاظ سے جو نام کمائے وہ ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب اور بھی سارے لوگ تھے۔ تو یہ سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ ابو طالب جو ہیں ان کو بھی جو ہے 4 بیٹے ہوئے، عقیل، جعفر، طالب، طالب ہی کے نام پر ابو طالب ان کی کنیت پڑی، اور پھر ایک بیٹے جو ہے وہ علی ہوئے، تو 4 بیٹے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، عبداللہ نام رکھے، تو عبداللہ بن عباس ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا علی، تو علی بن عبداللہ بن عباس ہو گئے۔ پھر علی کے بیٹے ہوئے محمد، تو انہوں نے نام رکھا محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ پھر ان کے بیٹے ہوئے ابراہیم، انہوں نے نام رکھا تو ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ یہ آگے کام آئے گا اس لیے میں بتایا۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بچے فیمس نہیں ہوئے، تو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ یہ بھی جو ہے مدینہ ہی جا رہے تھے اور وہیں ان کا بھی انتقال ہوگا، بیمار پڑ گئے۔ اب آپ دیکھیں حضرت آمنہ بھی جو ہے مدینہ ہی میں انتقال ہوئی ہیں، ان کے ہی جو ہے قبر پہ زیارت کے لیے گئی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں۔ تو یہ بھی مدینہ پہنچ گئے ہیں، والدہ بھی مدینہ پہنچ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچیں گے۔ تو یہ قدرت اپنا جو ہے رول نبھا رہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 2 مہینہ پہلے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک فاطمہ اور ابو طالب کے بیٹے علی، پھر ان دونوں کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو ان دونوں سے پھر جو ہے 2 بیٹے ہوئے، حسن اور حسین۔ اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی شادیاں کیے اور بھی بچے ہوئے، لیکن اس میں سے ایک فیمس بچہ جو ہے وہ ہے محمد بن حنفیہ۔ تو یہ عورت کا نام تو خولہ تھا لیکن قبیلے کا نام حنفیہ تھا۔ تو اب چونکہ محمد بن علی لگائیں گے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ جو ہے فاطمہ ہی کی اولاد ہے، تو لہٰذا ان کے ماں کے قبیلے کی طرف نسبت کر کے تاکہ بائفرگیٹ ہو جائے، تو اس کے لحاظ سے ان کا نام جو ہے محمد بن حنفیہ ہے، مشہور پرسنل۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں علی بن حسین، جو کربلا میں تھے، اب بیمار پڑنے کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، تو انہی کا نام ہے زین العابدین، لقب، نام تو علی بن حسین ہے۔ اب پھر ان کے بیٹے ہوئے تو ان کا نام ہے امام باقر، اور پھر ان کے بیٹے ہوئے امام جعفر صادق۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کے 2 بیٹے میں جو ہے ایک موسیٰ اور ایک اسماعیل۔ تو اس میں یہاں تک جو ہے شیعہ لوگ جو ہے بالکل امام کو مانتے ہیں، یہ 6 امام ہوئے۔ 7ویں امام میں ان کا اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے اسماعیل بنیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ بنیں گے۔ تو اس کے بعد شیعہ میں بھی ڈیوائیڈ ہونے لگا، تو ہم جب وہ ٹاپک مطلب شروع کریں گے تو اس میں جو ہے ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو ابھی تک یہ سمجھ جائیے کہ یہ 6 امام جو ہے یہ نسل در نسل آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے محمد بن حنفیہ، ان کے بیٹے ہوئے ابو ہاشم، لقب اور نام عبداللہ، عبداللہ بن محمد ابو ہاشم۔ تو یہ سمجھے کہ یہ ہاشمی خاندان کے جو ہے برانچز۔ اصل میں ہمارا آج جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ بنو امیہ۔ تو اس لحاظ سے بنو امیہ کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں
کہ عبد مناف کے بیٹے تھے عبد شمس. عبد شمس کے دو بیٹے مشہور تھے, ایک امیہ ایک ربیہ. تو ربیہ کے جو ہے دو بیٹے مشہور تھے, عتبہ اور شیبہ. اور عتبہ کے پھر بیٹے تھے ابو حذیفہ جو بڑے ٹاپ کے صحابی ہیں. انہوں نے جو ہے اپنے پورے خاندان کو ناک میں دم کر دیا تھا کیونکہ ان کی اسپیکنگ پاور بہت زیادہ تھی. اور پھر ان کے ایک دوسرے بیٹے ہیں ولید, اور ہندا جو ہے یہ انہی کی بیٹی ہے. اور یہ ہندا کون ہے؟ ابو سفیان کی بیوی اور معاویہ, حضرت معاویہ کی والدہ. تو اس لحاظ سے ان خاندان کا جو ہے اٹیچمنٹ بھی تھا اور جو ہے وہ شادی کا بھی رشتہ تھا. تو یہ تینوں پرسنالٹی کیوں اہم ہے؟ عتبہ شیبہ ولید یہ تینوں جو ہیں وہ جنگ بدر میں 1-1 میں شہید ہوئے تھے. یہ شہید کیا ہوئے تھے؟ مارے گئے تھے. کیونکہ یہی تینوں نکل کر کے آئے تھے. کیونکہ جنگ بدر میں جو ہے جو قریش کا سردار ہوتے تھے, سپہ سالار ہوتے تھے, وہ جو ہے اس خاندان امیہ خاندان میں سے ہوتے تھے. یعنی سپہ سالار پہلے امیہ ہوا, پھر حرب ہوا, پھر صخر ہوا. صخر جو ہے یہ ابو سفیان کا نام ہے. تو یہ کمانڈر ان چیف جو یہ تھے, لیکن یہ جو ہے جنگ بدر میں وہ قافلہ لے کر کے شام گئے ہوئے تھے, لہذا یہ جنگ بدر میں نہیں تھے. تو پھر جو ہے وہ سمجھے کہ ان کے عتبہ جو ہے مین تھے. تو آپ یقینی بات ہے مین جو ہے وہی نکل کے آئے گا. اب بلکہ سمجھے کہ پاور شیئرنگ میں جو ہے ابو جہل 50% اور 50% عتبہ کو سمجھ لیں گے. اور ابو جہل نے ان کو تانا مار دیا تھا, یہ جنگ نہیں چاہتے تھے, تھوڑا سمجھدار انسان تھے. ابو جہل نے تانا مار دیا کہ ابو حذیفہ سامنے دکھ رہا ہے اس لیے تم کو بیٹا کے دیکھ کر کے جو ہے کلیجہ پسیج رہا ہے. تب اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہم بتا دیں. تو پہلے یہی نکل گیا ہے. تو اس نے خود اپنا نکلا بھائی کو لیا اور بیٹا کو لیا. اور ادھر سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید کے مقابلے میں ینگ تھا, تو یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عتبہ کے مقابلے میں, اور یہی عبیدہ جو تھے جو میں بتایا تھا شروع میں یہ شیبہ کا ہونا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ولید کو فوراً ختم کر دیے, اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عتبہ کو ختم کر دیے. اور شیبہ اور عبیدہ میں جو ہے وہ ایک ایک وار کا ایکسچینج ہوا, اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ شکار سے فرصت پا کر کے پھر شیبہ کو ختم کر دیے. تو اس لحاظ سے یہ ناؤن پرسنالٹی ہے, تو میں تینوں کو سجا کے بتا دیتا ہوں. اب یہ خاندان کا کام ختم. اب ادھر دیکھیں, لیکن یہ یقینی بات ہے لڑائی میں ایک ہو جاتے تھے تو بہت پاورفل قبیلہ ہو جاتا تھا. امیہ کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام حرب اور ایک کا نام ابو العاص. اب ابو العاص میں دیکھتے ہیں کہ ابو العاص کے پھر دو بیٹے ہوئے, ایک کا نام حکم اور ایک کا نام عفان. اب یہ قبیلہ دیکھیں, عفان کے بیٹے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے پیدا ہوئے تھے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے, اور بھی بیٹے ہوئے. تو یہ ایک خاندان ہے. دوسرا جو ہے حکم کا بیٹے ہوا مروان. اب مروان کو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے. کون؟ عبد الملک, عبد العزیز اور محمد, یعنی محمد بن مروان. تو یہ 3 بیٹے ہوئے. اب 3 بیٹوں میں جو ہے حکومت جو آئی ہے عبد الملک کے بعد ولید کے پاس, اور ولید کے بعد جو ہے سلیمان کے پاس. اور سلیمان نے وصیت کر دیا تھا کہ میرے بعد جو ہے میرے کزن میں جو ہے حکومت جائے گی عمر بن عبد العزیز, کیونکہ یہ بھائی تھے. تو یہ عمر بن عبد العزیز بنے. اور عمر بن عبد العزیز کے بعد سلیمان ہی کی وصیت تھی کہ ان کے بعد پھر میرے جو ہے بھائی میں آ جائے گے, تو یزید بن عبد الملک کے پاس آئیں گے. اور یزید کے بعد جو ہے پھر ہشام بنا, اور ہشام کے بعد جو ہے پھر ولید بن یزید, یزید کا بیٹا ولید بنا. اب ولید کے بعد جو ہے یہ ولید کا بیٹا یزید بنا, اور پھر اسی کا دوسرا بیٹا ابراہیم بنا. اور لاسٹ میں جو ہے یہ جو محمد تیسرا بھائی تھا, تو اس کا ایک بیٹا تھا مروان بن محمد بن مروان. تو اس نے جو ہے سمجھے کہ پورے قبیلوں کو مروا دیا, اور اس کو ختم کر کے بنو ہاشم قبیلہ جو ہے میدان میں آ گیا. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ سمجھے کہ یہ پورا خاندان ہے جو میں آپ کے سامنے چارٹ کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کیا. اب اگر جو ہے آپ ہجری کیلنڈر اگر جاننا چاہیں تو آپ کو آرام سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بنو امیہ میں سے سمجھیے کہ 91 سال میں 14 حکمراں آئے. تو 14 حکمراں میں سے جو ہے آپ دیکھیں گے
کہ 3 حکمراں جو ہے وہ ابو سفیان کے خاندان میں سے، پہلے نمبر پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یزید، پھر معاویہ، اور 11 جو ہے وہ مروان کے خاندان میں سے۔ تو وہ میں تھوڑا سا بریفلی بتا دیتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ 41 ہجری میں صلح حسن ہوئی ہے اور اس کو عام الجماع بولتے ہیں۔ تو 41 ہجری سے لے کر کے وہ سمجھے کہ 60 ہجری یا 61 ہجری تک جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کے بعد جو ہے انہوں نے نامنیٹ کر دیے تھے یزید کو۔ یزید جو ہے وہ سمجھے 64 تک رہا، اور اس میں 3-4 سال میں 3 گھناؤنے کام کیے۔ کربلا کا حادثہ ہوا، پھر جب واقعہ ہررا ہوا، مدینہ میں لوٹ مار ہوئی، اور پھر جب خانہ کعبہ پر سنگباری ہوئی تو وہ معاملہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً پکڑ لیا اور یہ مر گیا۔ اس کے بعد ان کا بیٹا معاویہ تھا۔ تو معاویہ جو ہے یہ بڑا نیک انسان تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے خاندان والے نے اتنے جو ہے ظلم زیادتی کیے ہیں، تو اب یہ ظلم زیادتی پر مبنی حکومت مجھے چاہیے ہی نہیں، یہ بدنامی آپ ہی لوگ رکھیں۔ تو یہ جو ہے کمرے میں بند ہو گیا، نکلا ہی نہیں، اب پیچھے سے بھاگ گیا کہیں۔ تو اس لحاظ سے اب یہاں پر ویکم آ گیا۔ تو پورے پھر جو ہے عالم اسلام میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے مطلب حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں کو جو ہے یہ لگے کہ اگر یہ نہیں لیتا ہے تو پھر دوسرا خاندان آ جائے۔ تو پھر لوگوں نے مروان کو جو ہے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور ہم لوگ جو ہے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب پھر یہ جو ادھر چلا گیا ہے تو پھر کھینچ کر کے اپنے خاندان میں لاتے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر جو ہے یہ 65 ہجری میں جو ہے یہ مروان بنا ہے، اور 9 مہینے کے بعد اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب 65 ہجری میں جو ہے اس کا بیٹا بنا ہے عبد الملک بن مروان۔ یہ سمجھیے کہ 21 سال رہا ہے، یعنی 65 ہجری سے لے کر کے 86 ہجری تک۔ اور اسی کے زمانے میں جو ڈوم آف دا راک ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کے پاس جو ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیے تھے، تو جو گنبد بنایا گیا تھا تو وہ اسی نے بنایا تھا، کیونکہ مکے میں جو تھے وہ عبداللہ بن زبیر کا قبضہ تھا، مدینہ میں بھی۔ تب حاجی لوگ جائیں گے کدھر؟ روحانی کوئی مرکز تو ہونا چاہیے۔ تو اسلام میں 3 جو ہے مسجد ہے جہاں پہ آپ جو ہے ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کیا کہ ٹھیک ہے کم سے کم یہیں پہ اسی کو جو ہے تھوڑا ڈیولپ کر دیتے ہیں تو لوگ یہاں بھی آیا کریں اور جو ہے تھوڑا سا اپنی مضبوطی۔ تو یہ عبد الملک بن مروان ڈوم آف دا راک جو ہے بنوائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے 2 بیٹے، یعنی 86 میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے بعد جو ہے ولید جو ہے وہ بادشاہ بنا، اور ولید جو ہے یہ 10 سال تک رہا، اور اس کے دور میں جو ہے بہت تیزی سے جو ہے اسلام پھیلا ہے۔ ان کے 3 سپہ سالار جو تھے وہ بہت نام کمائے، یعنی حجاج بن یوسف کے انڈر میں جو ہے محمد بن قاسم جو سندھ کو فتح کیے، ایک قتیبہ نام کے تھے جو ترکستان کو پورا فتح کرتے ہوئے چین تک پہنچ گئے، اور ایک موسیٰ بن نصیر تھے جو شمالی افریقہ کو دوبارہ فتح کر کے پھر اندلس میں جو ہے اپنا جو ہے ایک بربر غلام تھے طارق بن زیاد، تو ان کو بھیجے اور پورا اندلس فتح کر لی۔ اس زمانے میں جو ہے اسپین اور پرتگال کو جو ہے ایک نام سے پکارتے تھے مسلمان، اندلس۔ تو یہ سمجھے کہ 10 سال کے عرصے میں اسلام جو ہے چین سے لے کر کے جو ہے اسپین تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ان کا بھائی بنا سلیمان، یعنی عبد الملک کے 4 بیٹے جو ہیں، ابھی 2 کی بات ہو رہی ہے، تو سلیمان جو ہے وہ 3 ہی سال رہ پائے، یعنی 96 ہجری سے لے کر کے 99 ہجری تک۔ لیکن اس کے زمانے میں 3 سپہ سالار کو اس نے بلا کر کے قتل کرا دیا۔ کیوں قتل کرا دیا؟ کیونکہ ولید کے بعد جو ہے ان کا نمبر تھا، لیکن وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی دوسرا آئے۔ ولید اپنے بیٹے کو بنانا چاہ رہا تھا۔ تو اب جیسے ابھی سعودی میں ٹشن چل رہا ہے کہ چچا کا نمبر تھا لیکن جب بھتیجے نے چھین لیا ہے تو کہتے کہ یہ ناانصافی ہو گئی، خود امت پہ جب قابض کیے بیٹھے ہیں تو یہ ناانصافی نہیں ہے۔ تو یہ سلیمان کو غصہ آیا اور جتنے لوگ ولید کے ہاں میں ہاں ملائے سب کو ختم کر دیا۔ تو یہ بڑا جو ہے سیٹ بیک تھا مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے۔ لیکن لاسٹ میں اس نے ایک اچھا کام کر دیا کہ اپنا وصیت کر دیا کہ میرے بعد جو ہے خلیفہ بنے گا وہ میرا جو ہے کزن بنے گا۔ اب کون ہے؟ عبد العزیز جو عبد الملک کے بھائی تھے،
اور جو مروان کے بیٹے تھے تو ان کا بیٹا تھا عمر، تو ان کو کہا کہ یہ بنے گا. اب پھر ان کے بعد جب بولا کہ پھر ہمارے خاندان میں آ جائے گا، تو عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں بنے ہیں. اور سمجھیے کہ بنو امیہ کی جتنی بھی گند تھی 60 سال کی، اس سب کو صاف کر دیا. اور انہوں نے آ کر کے پہلے بولے کہ دیکھو میں تو لینا نہیں چاہتا، لوگوں نے کہا نہیں آپ رہیے. اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں، یہ بادشاہت جو ہے خاندان در خاندان، یہ موروثی چیز، یہ جو ہے زمین جائیداد نہیں ہے، یہ گھر نہیں کہ ہمارے باپ کا گھر ہے، یہ امت کی امانت ہے، تو امت کے لوگ فیصلہ کریں گے. لہٰذا مسجد میں آئے، بولے کہ آئی ایم نو مور خلیفہ، میں خلیفہ نہیں ہوں، آپ جس کو چاہو چن لو. پھر سب لوگوں نے کہا نہیں ہم آپ ہی کو چنتے ہیں. تب بولے کہ اب میں جو ہے رہوں گا. اور اس کے بعد یہ جو اصلاح کا کام شروع کیے، تو جو بنو امیہ والے جو ہے جمعہ کی نماز میں جو گالی بولتے تھے اہل بیت پہ، اس کو بند کروا دیے. اور اس کے جگہ پہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیت سورہ نحل کی جو ڈلوائے. اور پھر وہاں سے جو ہے یہ سمجھے تجدیدی کام شروع ہوا امت کا، جتنی بھی گندگی تھی صاف کر دیے اور دین کو ریوائیو کر دیے. اور دوسرے نمبر پر ان کے باپ داداؤں نے جتنے جو ہے زمین کو ناجائز قبضہ کیے تھے، لوگوں سے چھین کر کے اپنے لوگوں میں بانٹے تھے، سب کے کاغذات بلا کر کے کینچی سے کاٹ دیے. تو یقینی بات ہے سب دشمن ہو گئے. سب دشمن ہو گئے تو بنو امیہ والوں ہی نے ہی جو ہے ان کو جو ہے زہر دے کر کے مار دیا، ختم کر دیا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ بنو امیہ والوں کو جو ہے اصل میں اچھائی سے چڑ تھی، چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت میں بنو امیہ کے چھوکڑے ہی تھے، جو نوجوان گورنر وغیرہ تھے، شراب پی کر کے نماز پڑھا دیتے تھے، تو یہی سبب بنے. اور ان کو تو خود ہی سے انہوں نے زہر دے کر کے مارا. اس کے بعد جو ہے پھر کون بنا؟ یزید بنا. تو یہ 1 سے 1 ہجری میں ان کو شہید کر دیا بنو امیہ والوں نے. اس کے بعد 1 سے 1 میں یزید بنا ہے، اور یہ 4 سال تک رہا. اور 4 سال بعد 105 ہجری میں اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو دونوں یزید جو ہے 4 سے 61 سے 65، 61 سے یہ جو ہے 101 سے 105. 105 کے بعد جو ہے پھر ہشام آیا ہے، اور ہشام جو ہے تھوڑا قابل تھا، تو یہ سمجھے کہ 20 سال حکومت کیا ہے. تو 105 سے لے کر کے 125 تک. ہشام کے بعد جو ہے پھر ولید کا جو لڑکا تھا اس کا نام تھا یزید، تو وہ جو ہے مسند پہ بیٹھا ہے، اور یہ جو ہے سمجھے 6 ہی مہینہ جو ہے حکومت کر پایا کہ اس کو لوگوں نے مار دیا. تو پھر اس کے بعد اس کا بھائی بن گیا ابراہیم بن ولید، لیکن اس کو بھی 6 مہینہ لوگ برداشت کیے. یعنی جو ہے یہ یزید جو تھا یہ رجب میں بنا تھا، اور ذی الحجہ میں اس کو ختم کر دیے، اور ذی الحجہ سے کچھ ہی مہینہ کے بعد اس کو بھی ختم کر دیے. لیکن ذی الحجہ کے بعد مہینہ سال بدل جاتا ہے، تو 126 سے جو ہے ہشام کے بعد جو ہے یہ ولید بنا ہے. ہشام جو ہے 125 تک تھا، 125 سے لے کر کے ولید جو ہے یہ 1 سال کے لیے بنا ہے. اور یہ ولید ایسا تھا کہ نہایت کرپٹ انسان تھا، لیکن عبادت گزار بھی تھا، شراب بھی پیتا تھا سر. اس کو جب لوگ پکڑ کر کے قتل کرنے لگے تو جا کر کے محل میں گھس گیا، لڑنے کے بجائے آپ قرآن کھول کر کے بیٹھ گیا کہ بھائی تلوار کی ضرورت ہے، تم کو سب مارنے آ رہے ہیں. کہا نہیں، میں ویسے ہی شہید ہونا چاہتا ہوں جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتے شہید ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے ولید جو ہے وہ سنت دہرایا. لیکن اس کے بعد پھر یزید بنا تو یہ بھی 6 مہینہ رہا، پھر ابراہیم بنا تو یہ بھی 6 مہینہ رہا. تو 25 سے لے کر کے 26 تک ولید، اور 26 سے لے کر کے 26.5 یزید، اور 27 تک جو ہے ابراہیم. اور ابراہیم کے بعد جو ہے یہ جو تیسرا بیٹا تھا مروان کا، تو اس کا ایک لڑکا تھا مروان بن محمد بن مروان. تو یہ جو ہے پھر یہ اس کو ختم کر دیا ابراہیم کو، یزید کو بھی اسی نے ختم کیا. اب پھر یہ حکومت پہ آ گیا 127 میں، اور 127 سے لے کر کے 132 تک یہ رہا. اور اس کے بعد جو ہے وہ بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی. اور 132 سے لے کر کے 656 تک جو ہے اس کی حکومت رہی، تقریباً 524 سال، یعنی ہجری لحاظ سے 524 سال، اور یہ عیسوی لحاظ سے 508 سال، کیونکہ 750 132 میں اور عیسوی لحاظ سے 750 میں یہ ختم ہو گیا.
اب 750 سے لے کر کے 1258 تک، یعنی 8 سال جو ہے یہ بنو عباس کی حکومت رہی۔ تو آج ہم ایک اور ٹاپک کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو خاندان کمزور کہاں پر سے ہوا، اور پھر یہ خاندان میں کہاں کیا تیاری چل رہی تھی، خاص طور سے کربلا کے بعد کیا ہوا، اور اگر حکومت قائم بھی ہونی تھی بنو امیہ کے بعد تو پھر یہ لوگ اس لائق تھے کہ پھر امیر بنے، کیونکہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کے برانچ کے بجائے جو ہے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برانچ میں چلا گیا، اور آخری جو اس کا تھا وہ ابو العباس عبداللہ الصفاح کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوا۔ تو یہ آ گیا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اب آپ سمجھ جائیے کہ ان کے یہاں جو ہے ہوا کیا کہ جب 61 ہجری میں سانحہ کربلا ہوا ہے تو اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو گئے، کیونکہ 40 ہجری میں جو ہے آپ جانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے رمضان میں، اور اس کے بعد جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر کے دے دیے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 50 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کو بھی زہر دے کر کے شہید کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ابھی ان کے بیٹے بچ گئے، کون؟ علی بن حسین زین العابدین۔ اب لوگوں نے کہا کہ ریئل میں تو اب جو ہے ان لوگوں نے تو اتنی بدعہدی کر دی کہ اب صلح ولا تو سب ختم ہو گیا معاملہ، تب آپ جو ہے وہ سمجھیے ریولوشنری مومنٹ کے جو ہے آپ لیڈر بنیے اور لوگوں کو جو ہے جمع کیجیے اور پھر جو ہے ظالموں سے بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن امام زین العابدین جو تھے وہ تھوڑا سا پیسیو نیچر کے تھے، اور چونکہ آنکھوں سے جو ہے پورا خاندان کو ذبح ہوتے دیکھے تھے تو ان کا دل بہت زیادہ دنیا سے بددل ہو گیا تھا سمجھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس میں نہیں پڑھوں گا، تو انہوں نے جو ہے انکار کر دیا کہ میں قیادت نہیں کروں گا، ساتھ دوں گا لیکن میں لیڈ نہیں کروں گا۔ تو اب یقینی بات ہے کہ جب امام زین العابدین ہیں علی بن حسین یہ انکار کر دیے تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ اصل دین کو ریپریزنٹ تو یہ لوگ کر رہے تھے، یہ لوگ تو جو مس ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو بننا چاہیے، تو اب اس میں سے کون بنے گا؟ تو یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے جو اولاد تھے محمد بن حنفیہ، تو لوگوں نے ان کو بنا لیا 61 ہجری میں۔ تو اب یہاں سے یہ لیڈ کرنے لگے، لیکن اب ایک ڈائیورشن کیا ہو گیا کہ یہ فاطمی اولاد ہیں تو یہ اصل میں اہل بیت کہلاتے تھے۔ اب ان کو جو کہا جاتا ہے الوی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ اولاد ہیں لیکن وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو ان کی امیج تھی، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں تو اس کی وجہ سے تو اب وہ نسبت تو ختم ہو گئی، لہٰذا اس کو الوی شاخ بولتے ہیں۔ تو ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں نسل میں قیادت، لیکن اب جو ہے فاطمی کے بجائے الوی شاخ میں محمد بن حنفی۔ یہ سمجھے کہ 61 سے لے کر کے 81 تک رہے 20 سال کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بنائے ابو ہاشم عبداللہ۔ ابو ہاشم کنیت تھی اور عبداللہ ان کا لقب تھا۔ تو اب 81 سے لے کر کے 100 تک یعنی 19 سال انہوں نے انڈر پروٹیسٹ جو ہے وہ سمجھے کولڈ وار جاری رکھے، اور اب یہ لوگ جو ہے ان کو بالکل پریشان کیے رہتے تھے۔ تھوڑے سے کہیں پتہ چل گیا یہاں پہ جو لوگ اب یہ جہاں پہ جاتے تھے لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے تھے، لیکن ان کو کھلتی نہیں تھی کہ نہیں جماوڑا ہونا نہیں چاہیے ورنہ بغاوت ہو جائیں گے۔ تو ان کو ایک شہر میں ٹکنے ہی نہیں دیتے تھے، اور یہ پورا خاندان بکھر کے رہتا تھا، لیکن جہاں بھی ایک بھی بچہ چلا گیا تو لوگ دیوانے ہو جاتے تھے کیونکہ اہل بیت سے ان کا نسبت تھا۔ تو ابو ہاشم جو ہے سمجھے 81 سے لے کر کے 81 سے لے کر کے 100 ہجری تک جو ہے یہ چلا۔ اب 100 ہجری میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں بنے ہیں 101 تک۔ اب یہاں سے یہ ہے سمجھے کہ اس کے بعد جو ہے مومنٹ تیز ہوگا، یہاں تک تھا کہ نارمل جو ہے ابھی قیادت خالی ٹرانسفر ہو رہا، کسی طرح یہ مینج کر رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو دیکھو۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کے بعد بھی جب معاملہ بیک ٹو پھر فورس ہو گیا تب ان لوگوں کو غصہ آیا کہ اینف از اینف، ورنہ انتظار میں تھے کہ آج نہ کل صحیح ہو جائے گا، یہ بادشاہ نہیں تو وہ بادشاہ، وہ بادشاہ نہیں تو وہ بادشاہ۔ تو آپ سمجھیے کہ جو ہے یہاں تک انتظار کرتے کرتے یہاں تک آ گئے، لیکن اب ایک اچھا آ گیا، اچھائی پہ چل بھی رہا ہے لیکن اب چلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔
تب ان لوگوں کو لگا کہ انف از انف. لیکن ہوا کیا کہ 1 سال پہلے ہی ان کے انتقال سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. اب ان کے جگہ پر جو تھا یہ جس شہر میں تھے حمیمہ میں شام میں, وہاں پر جو ہے نا اس خاندان میں سے کوئی ایسا قابل تھا ہی نہیں جس کو ٹرانسفر کر دیں پاور کہ اب آپ سنبھالیں گے. تو اب ان کے پاس جو تھا وہ خدمت کے لیے ایک لڑکا تھا. وہ کون تھا؟ یہ محمد بن علی, یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے. تو یہ ان کے پاس نوجوانی کے عالم میں جو ہے ان کے پاس تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب سے تم سنبھالنا اس کو, یعنی اہل بیت کی پوری مومنٹ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے تھے کہ اہل بیت جن پر صدقہ حرام ہے وہ کون ہے؟ آل عقیل, آل جعفر, آل علی, آل عباس. تو ادھر بھی ہیں. تو یہ جو ہے ان کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے. ان کے بیٹے کا نام علی اور ان کے بیٹے کا نام محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب. تو ان کو بنا دیے. اب یہ جو ہے محمد بن علی جو ہے یہ سمجھے کہ لے کر کے چلے ہیں اور 26 سال انہوں نے مومنٹ کو آگے بڑھایا. اور ان کے دور میں جو ہے نا تھوڑا مومنٹ تیز ہوا. اب 126 سال میں ہوا کیا ہے, عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید آیا ہے. 4 سال کے لیے یہ تھوڑا کمزور ہوا, لیکن اس کو بھی ایک پاورفل مل گیا ہشام, 105 سے لے کر کے 125 تک 20 سال کے لیے. لہذا ان کی بھی زیادہ دال نہیں گل پائی, لیکن تھوڑا سا مومنٹ بنتا چلا جا رہا تھا. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ 25 کے بعد جو ہے نا ان کے کمزور جو ہے بادشاہ آنے لگے. ولید آیا, وہ 1 ہی سال میں چلا گیا. تو 126 میں ادھر محمد کا انتقال ہو گیا اور ادھر ولید بن یزید کا انتقال ہو گیا. اب ولید کے بعد کون آیا؟ یزید آیا. اب ادھر خانہ جنگی آپس میں ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو لوگ مار رہے ہیں. تو یزید 6 مہینہ میں چلا گیا, اور پھر 6 مہینہ کے بعد ابراہیم آیا, وہ بھی چلا گیا. اور ادھر جو ہے ابراہیم آیا, یہ بھی 1 مہینہ کے بعد جو ہے 1 سال کے بعد چلا گیا. 127 میں جو ہے 1 سال کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. اس کا انتقال کیسا ہوا؟ ان لوگوں نے ان کو مروا دیا. تو یہ جو ہے یہ پارٹی جو تھی یہ ان کو بھی مار رہی تھی, ان کو بھی مار رہی تھی. اب اتفاق کی بات دیکھیں کہ سملرٹی کہ 127 میں ابراہیم کا بھی ادھر انتقال ہو رہا اور 127 میں ادھر بھی ابراہیم کا انتقال ہو رہا. اب اس کے بعد ہے 127 میں ادھر پاورفل آ گیا. اب اس کا بھائی ابراہیم کا بھائی, اور اس کے جو ہے شہادت کی سوگ میں اس نے کالا کپڑا اور غم منانا شروع کیا تھا. وہ سمجھے کہ اینول کے طور پر. تو یہ جو ہے شیعوں میں جو ہے کالا کپڑا کے جو رواج ہے وہ یہیں سے سمجھے. تو ابو العباس یہ لقب تھا, عبداللہ ان کا نام تھا. لیکن حکومت میں آنے کے بعد اتنا خون ریزی کیا اس نے کہ اس کا نام صفا پڑ گیا, خون بہانے والا, بے درے. تو یہ 127 میں اب یہ سنبھال لیا. اور ادھر جو ہے یہ تیسرے برانچ میں مروان آ گیا. اب یہ تو خانہ جنگی میں پاورفل تھا, لیکن اس کے مقابلے میں یہ نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ عبداللہ بن ابو العباس کو ایک جو ہے بہت بڑا جو ہے ایک قائد مل گیا تھا, ایک ایرانی تھا ابو مسلم خراسانی. اس نے جو ہے یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ سمجھے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور ان کی بھی بہت ساری خامیاں بھی تھے. تو جس کے وجہ سے 132 میں جو ہے وہ مروان کو ان لوگوں نے ختم کر دیا, اور پھر بنو عباس کی حکومت میں. اب بنو عباس والے لوگوں سے وعدہ کر رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے, ہم آئیں گے تو وہ کریں گے. لیکن آتے کے ساتھ ہی جو ہے اتنا ادھم مچائے کہ امت کو وہیں پہ جو ہے مایوسی ہو گئی. مطلب بنو امیہ کا ایک بچہ قتل کر دیا, ایک بھی بچہ نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ قبروں کو کھوڑ کے جو ہے جلایا. وہ ہشام بن عمرو کی لاش جو تھوڑی سی صحیح سالم تھی تو اس کو دوبارہ جلایا, مارا, کوڑا مارا اس کو. یعنی کسی کی 20 سال پہلے اگر انتقال ہو گیا تھا اس کو کھودا, اس کو پھر غصہ سے. اب پھر جو ہے بنو امیہ کے بچوں کے لاشوں پہ بیٹھ کر کے کھانا کھائے یہ لوگ. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بولے تھے کہ ہم سنت نبی کریں گے, تو لاشوں کو بے حرمتی کرنا یہ تو بنو امیہ والوں کے کھیل تھا کہ یہ گردن کاٹ کر کے جو ہے کوفہ سے دمشق کے یہاں گھما رہے ہیں. یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم نہیں کہ لاشوں کو, باڈی کو جو بے حرمتی کرنا. لیکن ان لوگوں نے پھر وہیں سے رنگ دکھانا شروع کیا. تو پھر یہ سمجھے کہ یہ جب آ گیا تو سمجھ جائیے کہ 132 سے لے کر کے 556 تک انہوں نے جو ہے بادشاہت کیے, اور یہ بھی کوئی دین قائم نہیں کیے.
یہ بھی باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد پوتا، پوتا کے بعد پرپوتا، یہی ہوتا رہا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بالکل ثابت ہوئی کہ نبوت باقی رہے گی تم میں جب تک اللہ چاہے گا، جب چاہے گا اللہ ختم کر دے گا، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ 30 سال رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے ملکن عازن، کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی، اور اس کے بعد جب ملکن جبرین، غلامی والی ملوکیت آئے گی، اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی۔ تو یہ جو ہے تیسرے نمبر پر جو ہے سمجھے بنو امیہ اور بنو عباس مل کر کے یہ کاٹ کھانے والی ظالم ملوکیت، اس کے وجہ سے جو ہے اس کا اب جو ہے بہت سارے عالم لوگ جان بوجھ کر کے جو ہے نا ان کے برے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے خلافت بنو امیہ بول دیتے ہیں، خلافت بنو عباس بول دیتے ہیں۔ تو یہ جبکہ میرے حساب سے جائز ہی نہیں ہے۔ یہ کس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ خلافت راشدہ میں جو ہے یہ بھی کھپ جائے آرام سے، بس یہ کہ ہاں 19-20 کا فرق تھا، وہ زیادہ اچھے تھے، یہ تھوڑے ہی اچھے تھے، لیکن اچھے تو سب تھے۔ جانے انجانے میں اصل میں یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیشن گوئی کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بولے تھے کہ خلافت کے بعد جو ہے ظالم ملوکیت آئے گی، نہیں، میں ثابت کر رہا ہوں کہ نہیں، عادل حکم خلافت راشدہ ہی تھی۔ تو آپ جو کس سے پنگا لے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ثابت کرنا، بات کو ثابت کرنا اصل دین کا تقاضا ہے، یا آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط ثابت کرنا یہ دین کا تقاضا ہے؟ تو اس لحاظ سے اس کا نام جو ہے نا وہ ملوکیت بنو امیہ، ملوکیت بنو عباس ہونا چاہیے، نہ کہ خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس ہونا چاہیے، تاکہ بائی فرگیٹ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اوپر ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو ہے ایک بات بھی یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ دیکھیے بنو امیہ سے ہم لوگ کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں، اس میں سے بھی جو خراب تھے تو اس کو ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے یہ جو عقیل ہیں، یہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی چھوڑ کر کے جو ہے ادھر چلے گئے تھے۔ آپ کو ان کے بارے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے فتح مکہ کیے ہیں تو کسی نے آ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو مکہ فتح ہو گیا، تو اب جو ہے آپ کہاں رہیں گے؟ مکہ میں رہیں گے یا مدینہ میں رہیں گے؟ ایک سوال تھا، کیونکہ آپ کا گھر تو مکہ ہے، مکہ سے محبت بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ عقیل نے کچھ چھوڑا بھی ہے جو ہم رہے مکہ میں، یعنی سب تو بیچ کے کھا گیا ہو ہمارے 8 سال کے غائبانے میں، تو اب مکہ میں ہمارے لیے بچائے کیا جو ہم رہے؟ تو یہ معاملہ، اور یہی تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مانگنے آ کہ ہم کو جو ہے وظیفہ لگائیے ہمارا، انہوں نے کہا کہ وظیفہ نہیں، اتنا ہی ملے گا جتنا سب کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، نہیں، تو پتہ چلا کہ یہ چلے گئے جہاں وظیفہ ملتا تھا۔ تو وظیفہ کدھر ملتا تھا؟ ادھر ملتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ان میں جو اچھے ہیں وہی ہمارے نگاہ میں اچھے ہیں۔ ابو لہب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپوز کیا ہے، تو ہم جو ہے تبت یدا ابی لہب و تب ہی پڑھتے ہیں، ان کو جو ہے ایڈمائر نہیں کرتے۔ ادھر بھی آپ دیکھیں گے، ادھر تقریباً 5 اچھے لوگ ہیں، تو وہ جو ہے ہمارے بالکل آنکھوں کے تارہ ہیں۔ سب سے ٹاپ موسٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، بحیثیت انسان تھوڑی سی غلطی ہوئی، لیکن اوور آل یہ بالکل گڈ پرسنالٹی تھے۔ اور خلیفہ راشد ہم ٹاپ 3 میں ان کا نام لیتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پہ غلطی کیے جانا اور اس پر ضد باندھ دینا یہ اصل غلطی ہے، ورنہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھ لیجئے۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ابو سفیان کے جو بیٹے ہیں یزید، یہ بھی ہمارے آنکھ کے تارہ ہیں، یہ بھی بڑے گڈ نیچر کے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگ یرموک کے لیے جو بھیجے تھے 4 سپہ سالار کو، تو اس میں سے ون آف دیم یہ تھے۔ یہ تو جو ہے جب وہ پورا فتح وغیرہ ہو گیا ہے، اب پھر جو ہے وہ 18 یا 19 میں طاعون کی بیماری آئی ہے امواس میں، تو اس میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ان کی دلجوئی کے لیے جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دلجوئی کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کا گورنر ان کو بنا دیا تھا۔ تو یہ بہت اچھے نیچر کے انسان، تو ہر اہل سنت کا مسلمان ان کو جو ہے لائک کرتا ہے۔ پھر ان کی جو ہے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ہے، یہ تو بالکل جو ہے عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے، بلکہ جو ہے مردوں کے لیے انسپائریشن
اسپائر کے سبب ہیں، تو ان کو بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ، ام المومنین ان کو کہتے ہیں، تمام مسلمانوں کے مائیں ہیں، دل سے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں ویسے، بلکہ میں دل تو چاہ رہا کہ ان پہ جو میں بایوگرافی جلد سے جلد بناؤں۔ تو یہ 3 ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ یہ معاویہ بن گرچہ یزید کا بیٹا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ظلم کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، ظلم کا حصہ نہیں بنیں گے، ان کو بھی ہم جو ہے ریگارڈ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی اچھا نیچر کا انسان تھا۔ 5ویں نمبر پہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آنکھوں کے تارہ ہیں، عمر بن عبدالعزیز۔ تو یہ جو ہے 3-4 عمر ہیں، عمر مختار ہیں، ملا عمر ہیں، عمر بن عبدالعزیز ہیں، عمر فاروق ہیں، تو یہ تو 4 عمر تو کیا کہنے۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز، ان کی جو ہے والدہ جو تھی وہ کون تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کون خاتون تھی معلوم ہے؟ وہ قصہ جو سنے ہوں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راستے میں گشت کرتے تھے، تو بولے کہ بیٹی پانی ملا دو، تو نہیں، خلیفہ نے منع کیا ہے، تو نہیں، تو خلیفہ کچھ تھوڑنے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اندھیرا ہے، تو بولے کہ خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اس وقت ٹھیک جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، فوراً گھر پہ نشان لگائے، اور صبح میں جو ہے بیٹے کو لے کر کے پہنچ گئے رشتہ کے لیے۔ کون بچی تھی ایسی بات کر رہے تھے، تو ان سے جو رشتہ ہوا تھا تو وہ یہ عمر بن عبدالعزیز کی دادی تھی بنی، سمجھے۔ تو اب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون آیا ان میں، تو پھر تو یقینی بات ہے اصلاح کا کام تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہ عمر بن، تو اب یہ سمجھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان، ام حبیبہ بن سفیان، معاویہ بن یزید، عمر بن عبدالعزیز، یہ سب جو ہے میرے ہی نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ میں جو بھی لوگ ہیں وہ سب لوگ ان کو ریگارڈ کرتے ہیں۔ ان میں سے جن لوگوں نے جو ہے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے تو ان کو جو ہے یقینی بات ہے وہ ریگارڈ تو نہیں مل سکتا جو ریگارڈ جو ہے دوسرے صحابہ نے جو انہوں نے قربانی دی ان کو مل سکتا ہے۔ اور یہ صرف ہمارے نگاہ میں نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے نگاہ میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی۔ یقینی بات ہے کہ ایک اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چپ لگا دیا اور بالکل معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب بھی ان کے جو ہے علمی لحاظ سے ان کی جو ہے برائیوں کو آپ اوپن کریں گے، ابھی تو آپ کو جو ہے بہت دل تھام کے بیٹھنا پڑے گا ان کی، اسی لیے میں بیک گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں کہ آپ کو بلیو نہیں ہوگا کہ مطلب یہ حرکتیں ہو سکتی ہے اہل بیت کے ساتھ، یہ حرکتیں ہو سکتی ہے دین کے ساتھ۔ مطلب آپ جو ہے عمران خان سے ایسے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، ایون کہ نریندر مودی سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جب حدیث میں پڑھیں گے تو۔ اب وہ حدیثیں بھی میں جو ہے اس کو ایکسپلین کروں گا بورڈ پہ لا کے۔ تو جب بھی ہم جو ہے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ ان سے خوش ہو گیا، تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ تو یہ بات جان لیجئے کہ قرآن میں جو ہے اصل میں یہ غلطی کہاں لگی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے وہ جو ہے غلط عقیدہ پروموٹ کر دیا گیا ہے، محبت میں جذباتی ہو کر کے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں کلیئر کٹ آیا ہے، قرآن میں پورا پڑھ جائیے، جہاں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے کے مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے والے میں قرآن نے جو ہے کلیئر کٹ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ توبہ آیت نمبر 101، 102، 103 میں کہ آپ پر جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں وہ سب سیم نہیں ہیں، اس میں کیٹیگری ہے۔ تو وہ کیا کیٹیگری ہے؟ تو ایک سابقون الاولون کی کیٹیگری ہے کہ بڑھ کر کے ایمان قبول کیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دیکھا دیکھی پھر آگے بڑھے حوصلہ پا کر کے۔ تو یہ سب جو ہے اچھے اعمال کیے تو اللہ ان سے خوش، کیونکہ یہ اللہ سے خوش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ خوش ہے، جنت میں جائیں گے یہ لوگ۔ تو یہ ایک کیٹیگری ہے، جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عائشہ، ام حبیبہ، یہ سب سابقون الاولون میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیت میں کہا کہ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو پکے منافق ہیں، آپ ہی کے اس میں ہیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم مردوا علی النفاق، کٹر ہیں دم۔ تو ایک پکے مومن بھی ہیں آپ کے اندر اور ایک پکے منافق بھی آپ کے اندر۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فی اصحابی 12 منافقون، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، لیکن میں بتا کے نہیں جا رہا ہوں تاکہ یہ راز کھل نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہے بتا دیے
صاحب السر النبی کا ٹائٹل وہ پا گئے. حذیفہ بن یمان یا یہی نام تھا شاید. تو ان کو بتا کے گئے. کس لیے بتا کے گئے؟ تاکہ کبھی بھی جو ہے آئندہ خلافت کے لیے انتخاب ہو تو اگر یہ کسی کے بارے میں اسٹرانگ آبجیکشن کر دیں تو پھر جب معاملہ کلیئر ہو جائے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے زبردستی ہی لیا گیا ہے، کیونکہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ رائے عامہ کے ذریعے سے تو اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا. تو ایک طرف پکے مومن ہیں، ایک طرف پکے منافق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرے آیت میں کہا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ جو ان کے عمل خلط و عملا صالحا وآخر سیئا. کبھی کچھ اچھا عمل بھی کر لے، کچھ برا عمل بھی کر لے، اچھا عمل کر لے، برا بھی کر لے. اب اس میں کیا ہے کہ اچھا کرتے چلے جائیں گے تو سابقون الاولون میں چلے جائیں گے، اور برا کرتے جائیں گے تو منافقین میں چلے جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی جو ہے لیول برقرار نہیں رہتا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ جو ہیں، یہ بقیہ یہ 5 کے بعد جو ہیں، یہ عام طور سے جو ہے یہ تیسرے کیٹیگری میں تھے کہ ان کے کچھ اچھائی بھی ملیں گی آپ کو، اور کچھ آپ کو خرابی، کیا بہت کچھ خرابی ملے گی جب اچھے سے پڑھیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ہر ایک آدمی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فوراً جو ہے وہ جنتی ہو گیا، تو ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بینچ مارک بتا دیے ہیں. قرآن نے بھی جو ہے رضی اللہ عنہ کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والوں کو، جب ایمان لانا جو ہے وہ مار کھانے اور جو ہے قربانی برداشت کرنے کے مترادف ہوتا تھا. صلح حدیبیہ کے بعد ایمان نہ لانا مار کھانے کے مترادف تھا، اور لانا تو ایمان یہ انعام قبول کرنا تھا. حنین میں ایمان لائے یہ لوگ، لے آئے فتح مکہ میں، تو حنین میں جو ہے 100 بکریاں ملی ہیں ان لوگوں کو. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ معاملہ ہو گیا، اور جذبات میں آ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالی دے دی. تو انہوں نے آ کر کے شکایت کر دی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے خالد بن ولید. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. مسلم میں یہ ہے گالی والا. بخاری میں تو صرف یہ ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ گالی مت دو، لیکن یہاں پہ پورا کلیئر کٹ ہے کیا ہوا تھا معاملہ، کن کے درمیان ہوا تھا. اب پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابی کو گالی مت دو، کیونکہ اگر تم لوگ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، تو میرے صحابی نے جو 1 مد یا آدھا مد جو ہے غلہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا جو ہے وہ کمپیئر نہیں کر پائے گا، برابری نہیں کر پائے گا. تب آپ سمجھے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ نہیں، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ میرے صحابی کو گالی مت دو، تو وہ بھی تو جو ہے ایمان لا چکے تھے، تو وہ بھی تو صحابی سامنے موجود تھے. لیکن آپ سے بینچ مارک مار دیے کہ اصل صحابی کون ہیں، جنہوں نے اسلام کو غربت کی حالت میں اپنایا تھا اور مارے کھائے تھے، برداشت کیے تھے، اور اپنے خون سے اسلام کو سیراب کیا ہے. بقیہ اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان لایا ہے تو لیگلی وہ صحابی کہلائیں گے. پھر اس کے بعد وہ پروف کر دیں گے اچھے اعمال سے، تو وہ بھی انجوائے کریں گے ٹائٹل. جیسے اکرمہ بن ابی جہل، اس امت کے فرعون کا بیٹا، اب وہ بھی جو ہے زندگی بھر باپ کا ساتھ دیا، لیکن فتح مکہ کے ٹائم میں وہ بھی معافی مانگ کے ایمان لایا. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے جو ہے جنگ یرموک میں کارنامہ دیا، تو مسلمان نوجوانوں کی دھڑکن ہے، ہیرو بنے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے کوئی یہ نہیں کہ بعد میں کوئی ایمان لائے تھے. اور ہمارے نزدیک تو جو ہے تابعین میں سے کوئی اگر اچھا کام کیا تو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز تو بنو امیہ کے ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن ہم ان کو لائک کرتے ہیں کس وجہ سے؟ کارنامے کی وجہ سے. تو ہم کسی کے کارنامے اسلام میں کنٹریبیوشن کی وجہ سے جو ہے لائک کرتے ہیں، اور ان کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ان سے جو ہے ہم تھوڑے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ یہ معاملہ جو ہے ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے. ایمان لے آئے تھے فتح مکہ کے بعد، آپشن نہیں تھا ان کے پاس. کہ ایک حدیث ہے جو آپ کو عام طور سے ہضم نہیں ہوگی، لیکن مسلم شریف کی ہے، میں سناتا ہوں. کہ ایک مرتبہ ابو سفیان جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، یعنی چیلے چپاٹے سب رہتے ہیں نا گروپ میں، سردار چلتا ہے تو 4 آگے 4 پیچھے چلتے ہی ہیں. تو گروپ میں جو ہے وہ جا رہے تھے. اچانک جو ہے نگاہ پڑ گئی، وہاں پر 3 دوست کھڑے تھے فقراء صحابہ میں سے. اور یہ حدیث جو ہے نا بہت کچھ کلیئر کر دے گی آپ کو بنا بولے ہی. اس میں کون تھے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور سلمان فارسی، یعنی تمام ہے کہ کمپلیٹ گلوب کو یہ لوگ ریپریزنٹ کر رہے تھے. حبشہ سے افریقہ سے آئے تھے، صہیب روم سے آئے تھے یعنی یورپ سے آئے تھے، اور سلمان فارس سے یعنی ایشیا سے، تینوں تھے. اب یقینی بات ہے تینوں دیکھے ہوں گے تو یہ لوگ کی کوئی حیثیت نہیں تھی پہلے زمانے میں، لیکن اسلام میں جو ان کا بہت زیادہ اعلیٰ مقام مل گیا. تو ابو سفیان وہاں سے جب گزرا اپنے جو ہے جماعت کے ساتھ، تو یقینی بات ہے گھور گھار کا معاملہ ہوا ہوگا. تو تینوں نے کہا کہ ابھی تک جو ہے خدا کی تلوار نے دشمن خدا کی گردن سے اپنا بدلہ نہیں لیا ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ بدر میں احد میں دیے تم کو جھٹکا، سمجھے کہنے کا مطلب، ورنہ جو اصل پورا پراپر جو ہے وہ حساب پورا نہیں ہوا ہے. بس یہ کہ کلمہ اسلام جو ہے تم کو بچا لیا. اب اتفاق کی بات تھی کہ وہیں پر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک وہ بھی آ گئے. وہ دیکھیے یار یہ کیا بول رہے ہیں یہ لوگ کہ دشمن خدا کے گردن سے جو ہے حق کی تلوار نے بدلہ نہیں لیا ہے. تو انہوں نے ڈانٹا ان کو، اتقولون ھذا لشیخ قریش میں اور سیدہم، کیا تم لوگ جو ہے قریش کے سردار کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو ان کے جو ہے. تو انہوں نے ڈانٹا تو وہ لوگ ان کا ریگارڈ کر کے تھوڑا خاموش ہو گئے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو واقعہ راستے میں پیش آیا تو بتائے، ایسا بول رہے تھے وہ لوگ تو میں ڈانٹا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ لعلک یا ابا بکر اغضبت، مجھے لگتا ہے کہ شاید تم نے ان لوگوں کو دل دکھا دیا، غصے میں آ گئے ہوں وہ لوگ. اب پھر اگلا جملہ جو ہے وہ بہت ہارڈ ہے، لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت اللہ، اگر تم نے ان کا دل دکھایا ہے تو جان لو کہ پھر تم نے اللہ کا دل دکھا دیا. اب یہ جملہ سننا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے اور جا کر کے پوچھے کہ اغضبتکم یا اخی یا اخوات، کیا میں تمہارا دل دکھا دیا، میرے بولنے سے تمہارا دل دکھا گیا، تمہیں تکلیف پہنچی؟ انہوں نے کہا نہیں، یغفر اللہ لک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی بات تو کوئی نہیں. تب اس سے آپ کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسلام میں سرداری کی اہمیت ہے، بادشاہ کی اہمیت ہے یا فقیروں کی اہمیت ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت کچھ بول رہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دیکھیے، کوئی آرگومنٹ نہیں، اللہ ناراض ہو سکتا ہے فوراً بات واپس. تو اس لحاظ سے ان لوگوں کا جو ہے یہ لیول تھا کہ سب لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، بلکہ ان کی وہ حیثیت جب نہیں مل رہی تھی تو یہ خود آ کر کے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دو آرگومنٹ بہت اسٹرانگ دیں گے جب آپ امیر معاویہ کیونکہ مجرم نمبر 1 جو ہے نا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ. لوگ جو ہے یزید کو گردانتے ہیں، یزید تو سمجھے کہ اس کا جو ہے ایک سمجھے کہ ایڈیشنل تھا، اصل جو ہے گاڑی پٹری سے اتارا کس نے، خلافت کی پٹری سے گاڑی جو اتارے ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ملوکیت کی جو بدعت جو ایجاد کیے ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور اگر کوئی کہتا کہ نہیں اتارے ہوں تو پھر حدیث کو غلط کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری جو خلافت رہے گی وہ 30 سال رہے گی. تو اب آپ کہیے کہ نہیں وہ 50 سال رہے گی، اس کو 30 کو 50 بنائیے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو غلط ثابت کیجیے. تو میں تو حدیث کی طرف جاتا ہوں، اسی لیے بڑے بڑے صحابہ کرام ایھا الملک کر کے ان کو خطاب کیا. سعد بن ابی وقاص ملے تو کہ ایھا الملک. تو اس لحاظ سے ابو سفیان ایک مرتبہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بولے کہ یا رسول اللہ، نہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نہ کوئی مجھ سے بات کرتا ہے، تو میں کچھ درخواست لے کے آیا ہوں، قبول کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کیا ہے، تاکہ تھوڑے سی ایمیج جو ہے وہ برقرار ہو جائے، ورنہ سب جانتے تھے کہ کیوں ایمان قبول کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ جو ہے میری بچی سے شادی کر لیجئے، رملہ سے، ام حبیبہ جو جن کا لقب تھا، وہ بہت خوبصورت ہے عرب میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈن. تو اب ان کی شادی تو ہو چکی تھی حبشہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب آپ سے خیبر میں تھے 7 ہجری میں تبھی جو ہے وہ آ بھی گئی تھی. تو اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ فارمل طریقے سے آپ نکاح کر لیجئے تاکہ مجھے جو ہے وہ سسر والا جو اسٹیٹس مل جائے، اور جیسے جو ہے سسر کے حیثیت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انجوائے کر رہے ہیں، عمر فاروق کر رہے ہیں، تو ویسے مجھے بھی عزت ملے.
کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے بھی جو ہے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے. یعنی جیسے میں اسلام کے خلاف لڑتا تھا تو میں آپ اسلام کے میں رہ کے لڑوں گا دشمن اسلام کے خلاف، تاکہ میری بھی ایک حیثیت ہو جائے، مجھے امیر بنا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بنا دیتا ہوں، ایک سریہ کا بنا دیے. اور تیسرے نمبر پر میرے بیٹا جو ہے تھوڑا پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو اس کو کاتب رکھ لیجیے. تو یہ ہے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو بھی رکھ لیں. تو یہ ہے منہ مانگا کاتب، جس کو جو ہے کاتب وحی کر کے جو ہے وہ پورا جو ہے سارے جرائم پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے. میں جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اب بڑے لوگوں کی غلطی اور بھی بڑی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ دو ہی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں ان کے بارے میں نہیں بول سکتے کیونکہ ان کے فضائل بہت ہیں. تو فضائل کیا ہیں؟ تو ایک نمبر تو ایک یہ ہے کہ کاتب وحی، یہ تو حدیث میں آیا ہے کہ کاتب وحی تھے، اس میں کوئی. اور دوسرے یہ کہ وہ کہتے ہیں، ایک میں عالم کی سن رہا تھا یوٹیوب پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ امت کے ماموں ہیں. تو میں سن رہا تھا تو میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ ماموں جو ہیں، یہ ماموں بول کر کے امت کو ماموں بنا رہے ہیں، یہ خود ماموں بن رہا ہے. تو یہ کیسے ماموں بنے تھے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ام حبیبہ جو ہے وہ ارلی اسٹیج میں مکے میں ایمان قبول کر کے چلی گئی تھی، ہجرت کر کے ان کے ظلم زیادتی سے تنگ آ کر کے. پھر ان کے شوہر نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ عیسائیت مذہب قبول کر لیا، مرتد ہو گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کے لیے بے سہارا کو سہارا دیا. تو ان میں تو ان کی خواہش تھی نہیں شامل. دوسرا کاتب وحی کا معاملہ کیا ہے، وہ بھی کتنا رول نبھایا آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے مدینے میں لڑکے وغیرہ کھیل رہے تھے، میں چھوٹا بچہ تھا، دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھا آ رہے ہیں. تو اب چھوٹے بچے اپنے بڑے سے جو ہے تھوڑا چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں تھوڑا چھپ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی طرح طاق میں آ رہے تھے تو مجھے پکڑ لیے، کونے میں تھا. تو پھر تھوڑا سا ہلکا سا لگائے بھی، آپ بولے کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ. تو میں گیا تو جواب دیا گیا کہ کھانا کھا رہے ہیں. تو میں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، نہیں بلا کے لائے؟ بولے کہ میں بولا تھا، تو بولے کھانا کھا رہے ہیں. تو اب کھانا کھانے کے بھی ایک لمیٹیشن ہوتا ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد بولے کہ پھر دوبارہ جاؤ تھوڑا بلا کے لاؤ. اب یقینی بات ہے ارجنٹ کام رہا ہوگا. تو وہ گئے پھر بلانے کے لیے، تو پھر آئے خالی ہاتھ. بولے کیا ہوا؟ تو بولے کہ نہیں، بولے کہہ دو کھانا کھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. تو یہ جو حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بد دعا معاویہ کو لگ گئی. اب کیسے لگی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ معاویہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آخری دور میں 4 سال تک دمشق کے گورنر رہے. پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 سال تک جو ہے یہ پورے شام کے گورنر بن گئے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلح حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سال تک یہ جنگ بھی کرتے رہے لیکن پورے شام کے مالک بنے رہے. پھر اس کے بعد صلح حسن کے بعد تو 20 سال تک پورے جو عالم اسلام کے بے تاج بادشاہ بنے رہے. اس کے بعد بھی ان کو سیری نہیں ہوئی تو امت پہ یہ جو ہے یہ تحفہ دے کے گئی، یزید کا تحفہ، جس نے پورے جو ہے اہل بیت ہی کو ختم کر کے رکھ دیے. اور درود بھی پڑھتے رہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل اولاد پر. کربلا میں ذبح بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے درود پڑھ کر کے ذبح کرنے والے، تو یہ جو ہے ان کے پیٹ نہیں بھرا. تو یہ کاتب وحی کیسے تھے، ماموں کیسے بنے، یہ آپ دیکھ لیجئے. تو اس لحاظ سے جو ہے تو اس طرح ان کی پوری اسٹوری تھی. اب صرف ایک یا 2 چیز جو ہے باقی رہ گئی ہے، اس کو میں کلیریفائی کر دیتا ہوں جب یہ ٹاپک کور ہو رہا ہے. کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم خلافت شروع کیے تھے تو اس میں یہ بتایا تھا کہ پہلے نمبر پر تو کسی کو بھی بغاوت کرنے کی اجازت نہیں تھی قرآن اور حدیث کی روح سے. تو جب خلیفہ چن لیا گیا تھا، خاص طور سے حجاز کے لوگ، مکہ اور مدینہ کے لوگ چن لیے تھے، تو پھر ہر ایک کو اطاعت لازم تھی، چاہے وہ انفرادی لحاظ سے کتنے ہی ٹاپ کے صحابی کیوں نہ تھے. لیکن
امیر معاویہ جو شام کے جو گورنر تھے انہوں نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا اور قرآن کے حکم نہیں مانے نہ حدیث کے حکم مانے، اور بہانہ کیا بنائے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصاص چاہیے۔ تو اس میں بتایا تھا کہ شرعی لحاظ سے یہ قصاص کے دعوے داری کے وارث ہی نہیں تھے۔ تو آپ میں سے بہت ساروں کو لگا ہوگا کہ بنو امیہ خاندان کے تھے تو ان کو جو ہے شرعی وارث ہونے میں کیا پرابلم ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ چارٹ کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنی دوری ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ابو سفیان حرب کے بیٹے ہیں، حرب جو ہے امیہ کے بیٹے ہیں، اور امیہ کے دو بیٹے تھے حرب اور ابو العاص۔ اب پھر ابو العاص میں جو ہے پھر ایک بیٹے عفان ہے اور ایک بیٹے حکم ہے، اور پھر ان کے بیٹے عثمان ہیں اور حکم کے بیٹے مروان ہیں۔ تو مروان سے تو ان کا تھوڑا ایک بالکل کلوز ریلیشن ہے کہ یہ دونوں کزن ہیں، لیکن یہ کزن ٹو کزن ہیں، فار کزن مانے جاتے ہیں، لہذا شرعی لحاظ سے اگر یہ مر جائیں تو ان کی پراپرٹی میں ان کو حصہ نہیں مل سکتا، یا پھر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی پراپرٹی میں ان کو حصہ نہیں مل سکتا۔ تو اس لحاظ سے خاندانی بہت زیادہ دوری تھی۔ بس یہ ہے کہ ان کے جو ہے اگر وارثین حقیقی میں تھے تو ان کی اولاد تھے جو اس وقت موجود تھی، تو اس لحاظ سے ان کا حق تھا، وہ ڈیسیزن لیتے کہ ہمیں جو ہے قاتلوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، مقتولوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، نہ کہ جو ہے یہ ہو۔ ہاں ایک امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے یہ کھڑے ہو سکتے تھے کہ خلیفہ وقت کا جو ہے قتل ہوا ہے تو میرے بھی خلیفہ تھے تو میں چاہتا ہوں کہ سزا ملے، تو آپ جو خلیفہ جو ہے موجودہ خلیفہ کے پاس جا سکتے تھے اور اپنا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن اس مطالبے کا بھی جو ہے ایک طریقہ ہے اسلام میں اور ایک قانون ہے، اس کو فالو کریں، نہ کہ خود جو ہے قانون کو توڑ کر کے قانون کا مطالبہ کریں۔ یہ جو ہے اسلامی روایات کے خلاف بات تھی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھا کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے شرعی جانشی نہیں تھے بلکہ بس خاندانی ریلیشن تھا۔ نمبر 2، آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو ایک جو ہے سملرٹیز بھی ملے گی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ دیکھیں گے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معاویہ اور زین العابدین۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے ہیں، نبوت کا اعلان کیے ہیں، تو ابو سفیان جو ہے یہ 23 سال میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دور بنتا ہے، 23 سال میں 21 سال تک یہ اپوز ہی کرتے رہے، بلکہ فوج لے کر کے آتے رہے اور مدینہ کو تہو بالا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جنگ بدر میں تو یہ کہیں اور گئے تھے لیکن ان کا پورا خاندان آیا ہوا تھا، پھر احد میں آئے، خندق میں آئے، صلح حدیبیہ میں جو ہے انٹری نہیں دیے، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر جب ہار گئے تو پھر معافی مانگ کر کے ایمان قبول کیا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری زندگی جو ہے سوائے 2-3 سال کے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے۔ پھر ان کے بیٹے جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے مانند جو داماد تھے تو ان سے لڑتے رہے، ایک دن بھی خلافت کو جو ہے چین سے جو ہے چلانے نہیں دیے۔ اور پھر یزید جو ہے وہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں پورے جو خاندان سمیت جو ہے شہید کر دیا، اور کس گستاخی کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، وہ تو جب وقت آ گیا تو ڈیٹیلز باتیں کریں گے۔ پھر مدینہ جو انصار تھے جو اسلام کے لیے جو ہے جان و مال کی قربانی شروع سے دے رہے تھے، اس پر جو فوج کو جو ہے چڑھ دوڑنے کی اجازت دے دیے، اور واقع حرہ جو ہوا ہے جو اسلام کے ہسٹری میں ایک بدنما داغ ہے کہ مسلمان جو ہے عام شہریوں کو تہو بالا کیا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی لڑائی ہوتی تھی تو فوج کی لڑائی ہوتی تھی، شہریوں کو جو کچھ نہیں کیا جاتا تھا، عام پبلک کو جو ہے جو جنگ میں آئے ہیں تو وہ امن سے رہتے تھے، لیکن اس نے پورے جو ہے وہ یہودی مدینے کو تہو بالا کر دیا۔ پھر ایک اور چیز دیکھیں گے کہ ان کے بیٹے معاویہ سلیم الفطرت تھے، تو ادھر بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا سے بیزار تھے، زین العابدین، تو یہ بھی جو ہے اب آگے قیادت لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور یہ بھی جو ہے قیادت لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آپ کو اس سے بھی پتہ چل جائے گا۔ اور پھر ایک چیز آپ غور کریں گے کہ
جب بنو عباس کی حکومت آ جاتی ہے تو اس میں جو ہے جو دینی اسپریچول جو معاملہ تھا کہ للہیت، خلوص، یہ ساری چیزیں جو ہے پھر اس برانچ میں چلنا شروع ہوا. یعنی امام زین العابدین سے امام محمد بن باقر اور امام جعفر صادق، اور یہ اہل سنت کے بھی جتنے علماء کرام ہیں، یہ ابھی تک کوئی ڈویژن ہی نہیں ہوا تھا شیعہ سنی کا. یہ امام محمد بن باقر جتنے بھی مخلصین اہل سنت ہوں، شیعہ ہوں، یہ سب ایک تھے. یعنی جتنے بھی کریم طبقہ ہے امت کا، چاہے تابعین ہو یا تبع تابعین ہو، وہ شروع دن سے ان کے فیور میں تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، پھر علی بن حسین کے ساتھ تھے، پھر محمد بن باقر کے ساتھ تھے. پھر یہاں پہ جب ڈویژن ہو گیا ہے کہ بنو عباس کی حکومت آ گئی ہے 132 میں، اب پھر یہ لوگ بھی جو صحیح طور سے اسلام کو ریپریزنٹ نہیں کیے، تو پھر ان کے خلاف بھی یہ لوگ مظاہرہ کیے اور ان کے خلاف بھی فتوے دیے. اور پھر جتنے بھی اہل سنت کے امام وغیرہ تھے، پھر سب لوگ ان کو پکڑے ان کے ساتھ میں. آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ، تو یہ جو ہے امام جعفر صادق کے جو ہے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور امام جعفر صادق جو ہے 83 ہجری میں پیدا ہوئے. 3 سال چھوٹے تھے، لیکن رتبے کی وجہ سے جو ہے علم میں اتنے آگے تھے کہ امام ابو حنیفہ کو استاد تھے یہ. اور 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور 150 ہجری میں جو ہے امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا. امام شافعی خود اہل بیت میں سے ہیں، تو وہ جو ہے ان کو فالو کرتے تھے. یہ بنو عباس کے جو ہے بدماش حکمرانوں کو فالو نہیں کرتے تھے. پھر امام مالک جو ہیں وہ ان لوگوں سے پھر مارے کھائے ہیں. امام ابو حنیفہ کو جو ہے مطلب زہر دے کر کے ان لوگوں نے مروایا ہے. امام شافعی کو جو ہے ان لوگوں نے تنگ کیا ہے. امام مالک کو ان لوگوں نے پیٹا ہے. پھر امام احمد بن حنبل کو تو ایسے مارے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری میں آتا ہے کہ ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو جو ہے چیخ نکل جاتی، لیکن انہوں نے جو ہے اپنے موقف سے ہٹے نہیں. معمولی باتوں پر اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اماموں کو جو ہے انہوں نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے پریشان کیا. تو وہ سب کس کے ساتھ تھے؟ ان کے ساتھ تھے. تو اس وجہ سے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہل بیت کو سیاست کی گندگی سے جو ہے بچا کے رکھا اور ان سے علمی، روحانی، دینی خدمات لیتے رہے. اور جیسے یہ گل کھلائے تھے ویسے یہ گل کھلائے. یعنی ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ پاور کا مس یوز انہوں نے بھی کیا، پاور کا مس یوز انہوں نے بھی کیا. وعدہ کر کے کچھ اور آئے تھے لیکن وعدہ نہیں. لہٰذا ان میں سے جو لوگ اٹھتے رہے ان کے خلاف بغاوت کرتے رہے. علی بن حسین اٹھے ہیں، نفس زکیہ عبداللہ نفس زکیہ اٹھے ہیں، اور ان لوگوں کو ان لوگوں نے کرش کر کے رکھ دیا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھانے کی کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت میں سے بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہی ٹھاک تھے اور ہم آنکھ بند کر کے فالوور، بلائنڈ فالوور نہیں بنتے. ان میں سے بھی جو اچھے تھے تو ان کا ہم جو قدر کرتے ہیں. جیسے کہ معاویہ کے بھائی تھے ایک یزید بن ابی سفیان، پھر ان کی ایک بہن تھی ام حبیبہ، تو ان کی بھی ہم قدر کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ قدر کرتے ہیں. عبدالعزیز کی قدر کرتے ہیں. پھر معاویہ بن یزید کی قدر کرتے ہیں. اور پھر ان میں سے جو لوگ جو ہے کرپٹ نکلے ہیں تو ان کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، اس برانچ کی قدر کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ 2 چیزیں جو ہے میں سوچا کہ کلیئر کر دوں، تاکہ آپ کو جو پکڑنا ہے یہ نہیں کہ بنو امیہ کو چھوڑ کے بنو عباس کو پکڑنا ہے. بنو امیہ کو چھوڑ کر کے پھر اہل بیت میں سے جو دین کی صحیح نمائندگی کیے ہیں، دین کی صحیح خدمت انجام دینے کی کوشش کی ہے، ان کو پکڑنا ہے. اب اس میں جو ہے ایک چیز جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بنو امیہ کی حکومت جو ہے 132 میں جو ہے یہاں سے جو ہے دمشق سے ختم ہو گئے اور جو ہے دمشق پر قبضہ ہو گیا بنو عباس کا، جس کا نام تھا ابو العباس، اس کا جو کنیت تھی اس کی، اور عبداللہ نام تھا، اور الصفاح کے لقب سے مشہور ہو گیا. یعنی خون ریزی کرنے والا صفاح. تو اب یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ دمشق سے تو اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اور خاص طور سے اسلامی لحاظ سے جو ہے سمجھیے حجاز سے، کوفہ سے، ہر جگہ ختم ہو گئی ہے، لیکن پوری دنیا سے ختم نہیں ہوئی ہے. بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی، لیکن جیسے پورے اسلامی ورلڈ پر بنو امیہ کی حکومت تھی، ویسے بنو عباس کی پورے ورلڈ پر، اسلامی ورلڈ پر ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی. ایک برانچ تھا جہاں پر بنو عباس کی حکومت کبھی بھی قائم نہیں ہوئی. وہ کون سا تھا؟ وہ تھا اسپین.
تو اسی میں سے ہشام کا پوتا تھا، ہشام کا ایک بیٹا تھا معاویہ نام تھا، اور اس کا بیٹا نام تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ وہ جو ہے سمجھے کہ 19 سال کا تھا جب یہ انقلاب آیا تھا، یعنی 731 میں پیدا ہوا اور 750 میں یہ الٹ ہو گیا معاملہ۔ تو اب یہ لوگ جو ہے چن چن کر کے جو بنو امیہ خاندان کے شہزادوں کو مار رہے تھے، ایک دم ختم کر رہے تھے۔ تو اب یہ عبد الرحمن جو تھا یہ اپنے جو ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ فرات کے اس سائڈ جو ہے ایک جنگل میں جو ہے گھر میں چھپے ہوئے تھے، کسی طرح جان بچ جائے۔ لیکن ان کے جو ہے فوج کھوج کر کے ایک ایک جو ہے بنو امیہ کے بلکہ بچوں کو بھی ختم کر رہے تھے۔ تو وہ جنگل میں بھی جو ان کی فوج پہنچ گئی، تبھی اس کو بھاگنا پڑا۔ بھاگ کر کے ایک جو ہے قبر جو ہے وہ گڑھا تھا پرانا سا، اس میں جا کے چھپ گیا، فوج وہاں بھی آ گئے۔ پھر بالآخر جو ہے یہ دو بھائی تھا، ایک عبد الرحمن ہے، اس کا ایک 13 سال کا بھائی تھا، شاید غالباً یحییٰ نام تھا۔ تو وہ دونوں کو بالآخر جو ہے فرات میں چھلانگ لگا دینی پڑی، دریائے فرات جو ہے جہاں پہ کوفہ جو ہے اس کے بغل میں۔ تو پھر جو ہے اب یقینی بات ہے فوج تو دریا میں نہیں کودے گی، تو پھر جو ہے یہ تیرتے تیرتے دریا پار کر گیا۔ اور اس کے بھائی کو جو ہے فوج بلاتے رہے کہ تم لوگ آ جاؤ، ہم لوگ معاف کر دیں گے۔ تو کہتا ہے عبد الرحمن کہتا رہا بھائی کو کہ مت آؤ مت جاؤ، یہ لوگ جو ہے قتل کر دیں گے۔ لیکن اس کا بھائی بیچ دریا میں جا کے تھک گیا اور اس نے فوج کی باتوں میں آ گیا، پھر واپس چلا گیا۔ یہ منع کرتا رہا لیکن وہ مانا نہیں اور چلا گیا۔ جیسے ہی دریا کنارے آیا فوج پکڑے اس کو قتل کر۔ تو یہ عبد الرحمن دریا پار کیا، پھر وہاں سے جو ہے پورا جزیرہ کراس کر کے فلسطین گیا۔ فلسطین سے پھر بھاگتے بھاگتے جو ہے فوج دوڑا رہی تھی، یہ بھاگ رہا تھا، یہاں چھپنا وہاں چھپنا۔ پھر فلسطین سے مصر چلا گیا، وہاں بھی فوج جو ہے وہاں کی فوج پریشان کرنے لگی۔ پھر یہ تونس افریقہ چلا گیا، پھر مراکش میں جا کر کے کچھ دن رہا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے اس سے پہلے اسپین میں ہم جانتے ہیں کہ طارق بن زیاد جو ہے پہلے یہ حکومت قائم کر دیے تھے، لیکن سلیمان نے جو ان کو واپس بلا لیا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے یہ چونکہ بنو امیہ کا شہزادہ تھا اور وہاں پہ تھوڑی سی خانہ جنگی چل رہی تھی، تو وہاں پر جو ہے ان کے نام پہ جو ہے موومنٹ کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ تو سمجھے کہ 6 سال کے اندر اندر جو ہے یعنی 750 میں انقلاب آیا ہے، 6 سال کے اندر اندر ان کے حامی بہت زیادہ ہو گئے، فالوور بہت زیادہ ہو گئے۔ تو پھر یہ وہ جبرالٹر جو ہے کراس کر کے مراکش اور جو اسپین کے بیچ میں جو اسٹریٹ گزرتا ہے، تو اس کو کراس کر کے جو ہے وہ اسپین میں داخل ہو گیا۔ اور اس زمانے میں جو ہے وہ آج کا اسپین اور پرتگال کو ایک نام مسلمان دیتے تھے اندلس، تو اندلس میں قدم رکھا۔ اور پھر بہت سارے لوگ سپورٹر ملتے چلے گئے کیونکہ ویلکم تھا، اور 756 میں جو ہے انہوں نے وہاں پر حکومت قائم کر لی۔ تب آپ سمجھے کہ اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ ایک آدمی اگر ٹھان لے اور محنت مشقت کرے تو ایک آدمی بھگوڑا ہو کر کے بادشاہ بن سکتا ہے ایک ان نون ایریا میں جا کر کے۔ تو یہ اس کی بڑی مثال ہے، بچوں کو معلوم ہی نہیں، اسی لیے اس کا نام جو ہے نا عبد الرحمن الداخل، کیونکہ باہر سے آیا تھا، داخل ہوا، بادشاہ بن گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ 756 میں پھر بنو امیہ کی حکومت اسپین میں قائم ہو گئی۔ اور یہ 756 سے لے کر کے 1030 تک یعنی 280 سال جو ہے بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، اور 1030 میں جا کر کے بنو امیہ کی یہاں پہ حکومت ختم ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کے پھر چھوٹے چھوٹے حکومت بن گئے۔ اور پھر 1030 سے لے کر کے 1492 جو آخری شہر جو غرناطہ تھا وہ جو ہے فال ہو گیا ہے۔ تو سمجھ جائیے کہ مسلمان وہاں سے پھر ختم ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ایک معاہدے کے تحت جو ہے ابو عبداللہ نام کا ایک جو ہے حکمران تھا، تو اس نے جو ہے کہہ دیا کہ جو ہے یہ مذہبی آزادی وغیرہ دیں گے تو ہم آپ کو غرناطہ حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں نے وعدہ خلافی کیے، بعد میں جو جبری جو ہے عیسائی بنانے لگے، اور تقریباً جو ہے 1492 میں معاہدہ ہوا ہے، 1610 آتے آتے ان لوگوں کا صبر جو ہے جواب دے گئے، اور ایک ایک مسلمان کو جو ہے اسپین سے ختم کر دیا گیا، چاہے افریقہ میں لا کے ڈم کر دیا گیا، یا ان کو جلا دیا گیا، یا پھر عیسائی مذہب قبول کرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ اسپین کے جو ہے ٹاپک پہ جو ہے ہم ایک لیکچر بنائیں گے 1-2 ہفتے کے اندر، تو اس میں پورا جو ہے تفصیل سے بتائیں گے۔ تو بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ سمجھے 132 یعنی 61 ہجری میں قائم ہوئی ہے، اور جو ہے 132 میں جو ہے یہاں پر بریک لگا ہے، لیکن ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک برانچ جا کر کے اسپین میں قائم کر لیا، اور پھر 1030 میں جا کر کے بنو امیہ کی حکومت بالکل ختم ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ یہ بھی جو ہے آپ کو معلوم رہنا چاہیے
اب اگر جو ہے یہ ان دونوں کی وجہ سے امت میں بہت بڑا دراڑ پڑ گیا، اتنا بڑا دراڑ پڑا کہ آپ سمجھ جائیے کہ ہمارے یہاں تو مسئلے کی اختلاف ہے کہ جو ہے شیعہ سنی کو نہیں دیکھنا چاہتے، حنفی بریلی کو نہیں دیکھنا چاہتے، جبکہ دیوبندی بریلی کو نہیں دیکھنا چاہتے، بریلی دیوبندی کو نہیں دیکھنا چاہتے، جبکہ یہ دونوں جو ہیں وہ حنفی ہیں۔ پھر پہلے زمانے میں جو ہے، اب انڈیا میں تو زیادہ تر جو سمجھے کہ حنفی ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں جو حنفی شافعی میں لڑائی ہوتی تھی، شافعی حنبلی میں لڑائی ہوتی تھی، تو یہ اتنا ڈویژن بنتا گیا کہ اب جو ہے کسی اہل سنت والجماعت کے فرد کو کہیے کہ امام جعفر بھی ہمارے امام ہیں تو اس کو بلیو نہیں ہوتا۔ اس کا مجھے خود پرسنل تجربہ ہوا ایک مرتبہ کہ ایک آدمی نے کہا کہ فقہ کو ماننا ضروری ہے، میں کہا ہاں بہت ضروری ہے، تو کون سے فقہ کو ہم مانتے ہیں؟ میں کہا کہ جتنے بھی اسکالر ہیں سب کے فقہ کو میں مانتا ہوں، جو بھی ان کی بات دلائل سے لگتی ہے وہ لیتا ہوں، نہیں تو کم سے کم 4 پہ تو رکنا پڑے گا نا۔ میں کہا کیوں 4؟ کیوں 4 ہی ہیں ہمارے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل۔ تو میں نے کہا کہ امام جعفر بھی تو ہمارے امام ہیں۔ نہیں وہ ہمارے امام کیسے؟ میں کہا کہ ہمارے امام کے وہ امام ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو ہضم نہیں ہو رہے تھے کہ یہ ہمارے کیسے ہو سکتے۔ تو امام جعفر صادق تک تو شیعہ سنی کا کوئی دراڑ ہی نہیں تھا، بس یہ پولیٹیکل ایک یہ تھا کہ یہ کہتے کہ میں خلیفہ برحق ہوں، وہ کہتے کہ نہیں آپ خلیفہ برحق نہیں ہیں۔ بعد میں یہ مذہبی دراڑیں پڑ گئی، پھر اہل سنت میں آپس میں دراڑیں پڑ گئی۔ تو اب اگر ان دراڑوں کو پاٹنا ہے، امت کو یونائٹ کرنا ہے، پھر امت کو رینائسنس کے لیے کھڑا کرنا ہے، اور دوبارہ خلافت علی منہاج نبوہ، وہ بھی جو ہے اب گلوبلی کوئی بھی معاملہ ہوگا تو گلوبلی ہوگا، وہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے 1-1.5 مہینہ پہلے جو ہے حجۃ الوداع سے لوٹتے وقت خم نامی جگہ پہ جو نصیحت کیے تھے اس نصیحت کو اپنا لیں، آرام سے امت یونائٹ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا ہوں لیکن بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، وہ 2 چیز جو ہے دے کے جا رہا ہوں، دونوں کو پکڑے رہنا، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے میرے اہل بیت کی محبت۔ تو آج جو امت کی جو 2 بڑی ڈویژن ہے کہ 80% جو ہے اہل سنت والجماعت ہے، وہ جو ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے ہے، اب قرآن میں ہی حدیث بھی انکلوڈ ہے، اور یہ جو ہے 20% جو اہل تشیع ہیں وہ اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، گرچہ عمل کو ہم قرآن پہ کتنا کرتے ہیں وہ اہل بیت پہ کتنا کرتے ہیں وہ الگ بات، ظاہراً ان دونوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں سے گزارش ہے کہ دونوں چیز کو پکڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیز چھوڑ کے گئے تھے، کتاب اللہ بھی چھوڑ کے گئے تھے اور اہل بیت بھی چھوڑ کے گئے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی چھوڑ دے گا تو گمراہ ہونے سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے ماننے والوں کو اہل بیت کے جو ہے انٹروڈکشن کرائیں، ان کا جو ہے تعارف کرائیں، ان کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے ڈالیں، اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو قرآن پہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگ قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، تو میں تو آپ کے سامنے جو ہے مطلب ایک دل کی بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ریئلٹی میں قرآن کو بھی اہل سنت والجماعت یعنی ہم لوگ جو ہے صحیح سے مانتے نہیں ہیں۔ اس کا لائیو ایگزامپل، کلاسیکل ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں، تو میں خود جو ہے اس کا وکٹم ہوں کہ رمضان کے مہینے میں سمجھیے کہ تراویح میں 9 بجے سے لے کر کے 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک، اور طاق راتوں میں تو 2-2 بجے رات تک، 3-3 بجے رات تک جو ہے قرآن کے جو ہے ترجمہ تفسیر ریکارڈ کراتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو سنیں، اور جو ہے پھر جو قرآن کے حساب سے آگے بات بڑھے۔ تو پتہ چلا کہ مشکل سے 100 لوگ 200 لوگ دیکھتے ہیں، اس میں بھی کھول کر کے کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے؟ اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ اس میں تو کمنٹس بھی نہیں رہتے۔ لیکن اسی کی جگہ پہ اگر میں بنو امیہ کی ہسٹری بیان کروں، بنو عباس کی کروں، آٹومان امپائر کی کروں، تو 50,000 سے زیادہ ہی جو ہے وہ یوٹیوب کے ویور بڑھ جاتے ہیں، اور کمنٹس جو ہزاروں میں رہتے ہیں، اور لائکس جو ہے 2-2 ہزار رہتے ہیں، 3-3 ہزار رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ امت کو ابھی بھی جو ہے قصے، کہانی، ہسٹری یہی سب سے دلچسپی ہے، قرآن سے دلچسپی نہیں ہے۔ جبکہ میں اصل میں تو قرآن کا طالب علم ہوں، میں تو 20 سال 25 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، لیکن امت مجھ سے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ تو ہسٹری تو میرا سائڈ سبجیکٹ، ایک جو ذاتی دلچسپی ہے جس کی وجہ سے میں جو ہے اس پہ ریکارڈنگ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ بقیہ تو میرے جو اصل ٹاپک ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس کی وجہ سے میں اپنا آپ کو جو ہے قرآن پہ وقف کیا ہوں۔
تو اہل سنت جو ہے قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں کہ بس ناظرہ کے حد تک، اور جب پڑھنا آ جاتا ہے تو پھر بند کر دیتے، پھر بچے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ پڑھا کرو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ غدیر خم والی نصیحت کو قبول کر لیں، اور نمبر 2 قرآن کو جو ہے ایک زندہ کتاب بنائیں، اور نمبر 3 قرآن جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے بچوں کی کتاب بنا دیے ہیں، ان کو بڑوں کی کتاب بنائیں، کیونکہ قرآن کے ہر آیت پہ جو ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تدبرون۔ تو اب کیا یہ عقل سے کام بچے لیں گے یا بڑے لیں گے؟ نصیحت حاصل قرآن سے بچے کریں گے یا بڑے کریں گے؟ بدقسمتی ہے کہ بچپن میں ہم کو پڑھایا جاتا ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، جب پڑھنا آ جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، تو اس کے وجہ سے تو ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہ کر دے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ آج جو امت کی رسوائی ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ یہی بتاتے ہیں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی ہے، یہ ہے، لیکن فرقہ پرستی بھی جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو کوشش کریں کہ ہم لوگ جو ہے قرآن کو پکڑیں، اہل بیت کو جو ہے پکڑیں، اور پھر جو ہے میسج کو آگے لے کے بڑھیں، اور پھر 5ویں دور کے لیے تیاری کریں۔ 5واں دور تو آ کے رہے گا، سورج نکلنا ہے تو نکل کے رہے گا، لیکن اب ہر آدمی کی انڈیویجول دیکھنا ہے کہ اس کی قسمت میں روشنی کتنی آتی ہے۔ تو اگر اسلام غالب بھی ہو جائے اور ہم سوئے رہ گئے تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں، اور اگر اسلام جو ہے ڈوب بھی جائے لیکن اگر ہم زندہ رہے اور اسلام پر عمل کرتے رہے تو ہم سے بڑا لکی کوئی نہیں۔ تو اس لحاظ سے اس نازک دور میں جو ہے قرآن اور اہل بیت کو ہم لوگ اپنائیں اور امت کے سامنے یہ درس پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی چھوٹی موٹی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ دنیا آخرت میں فرمائے۔